ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز میڈیا بریفنگ کر رہے ہیں جو کہ آپ کو یاد ہے کہ اس سال ایک کرائسس آیا تھا جس میں کہ پیٹرولیم مصنوعات غائب ہو گئی تھیں، شارٹیج پیدا ہو گئی تھی کووڈ کے دنوں میں۔ کووڈ تو ابھی بھی ہے لیکن اس زمانے میں پہلی لہر میں یہ ہوا تھا۔ اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک انویسٹیگیشن کا کہا تھا کہ تعین کیا جائے کہ کون سے ادارے تھے، کون سے لوگ تھے، کون سے افسران تھے جن کی آیا غلطی سے، انکمپیٹنس سے، کوئی اور اس میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا ہر طرح کے پہلوؤں کو دیکھا جائے۔ اس رپورٹ میں ٹائم لگا اور آج فائنلی وہ کیبنٹ میں پیش کی گئی اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کی جو سفارشات ہیں وہ اگلی کابینہ میں لانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی، جو کہ اسد عمر صاحب چیئرمین ہیں اس کے، شفقت محمود صاحب، ڈاکٹر شیریں مزاری اور اعظم سواتی صاحب۔ تو یہ اگلے ہفتے ان افراد پوری اس رپورٹ کی جو وہ ہے وہ کیبنٹ کے سامنے پیش کریں گے کہ ذمہ داری کا تعین کس پہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ایک اور اہم بات ڈسکس ہوئی وہ تھا سینٹ کے الیکشنز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز اگلے مارچ میں یا اس سے پہلے ہو جائیں گے، تو پرائم منسٹر صاحب کا ہمیشہ سے یہ ان کا ویو رہا ہے کہ جو الیکشن ہوں جتنے شفاف طریقے سے ہو سکیں، جتنے کریڈیبل ہوں، اس کے لیے ہم نے پہلے بھی الیکٹورل ریفارمز میں کچھ سجیشنز پیش کی تھیں، اور سینٹ کا الیکشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ کنٹروورسیز کا شکار ہوتا ہے، اور اس میں ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ کی الزامات بھی لگتے ہیں، اور یہ ایک ایسی ایک پرانی ایک روش ہے جس پہ کہ ہمیشہ سینٹ میں یہ اب بات تقریباً طے ہو جاتی ہے کہ اس میں خرید و فروخت ہی ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی ہی پارٹی کے سٹنگ ایم پی ایز کو پارٹی سے نکال دیا تھا 20، کیونکہ جو ہمارا سٹینڈ ہے جہاں تک کہ الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ اور جینون ہونے کا، اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے ایک شارٹ آرڈر دیا تھا۔ اس کی بنیاد پہ ہم نے ایک تو بل پیش کیا ہے اسمبلی میں، اور چونکہ آج اس پہ بحث ہوئی کہ ہم کس طرح سے اس کو پاس کرا سکتے ہیں، اس کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی، چاہے آیا اس پہ ایک آرڈر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہوگا، الیکشن کمیشن کے تھرو ہوگا۔ تو اس میں طے ہم نے یہ کیا کہ انڈر 186 جو ہے تو سپریم کورٹ سے ہم گائیڈنس لیں گے، اور اسی بات پہ ہم گائیڈنس لیں گے کہ ہمارا جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے وہ الیکشنز ہو۔ یہ پہلے کسی حکومت نے نہیں کیا، اور جو خاص طور پہ حکومت کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ حکومت وقت کے پاس کئی وسائل ہوتے ہیں، حکومت وقت کئی طرح سے الیکشنز جو سینٹ کے ہوں اس کو وہ متاثر کر سکتی ہے، وسائل ہوتے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو کوئی حکومت اس قسم کی چیزیں نہیں کرتی ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو سینٹ کا الیکشن ہو ایک ایوان بالا ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو اور کریڈیبل بھی ہو، اور اس میں وہی لوگ آئیں جو کہ مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو یہ انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے کافی پہلے اس پہ ہمیں گائیڈنس مل جائے گی سپریم کورٹ سے۔ اگر اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں ہم اس کو پاس کرانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ سب پارٹیوں کے مفاد میں ہے کہ جن کو وہ ٹکٹ دیتے ہیں ان کے وہ والے لوگ کامیاب ہوں اپنی اسٹرینتھ کے مطابق۔ تیسری چیز جو تھی جو کہ بڑی اہم ہے وہ تھی NFC ایوارڈ کے تناظر میں ایک
बात हुई जिसमें कि एक प्रेजेंटेशन दी गई फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि वो पैसे जो कि आपको पता है कि जो फार्मूला है वो किन बुनियादों पे होता है, पॉपुलेशन बुनियाद पे होता है, ज़्यादा जो मेन उसका जो अमाउंट होता है, फिर मुख्तलिफ सूबों को उसमें आबादी के तनासब से उनको पैसे दिए जाते हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, उनका अपना अपना एक हिस्सा है जो कि उनको मिलता है। उसमें ये भी बात हुई, मुख्तलिफ कैबिनेट मेंबर्स ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे बहस की और इसकी जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं उसको भी डिस्कस किया गया। उसमें ये बात सामने आई कि जो पैसे वफाक देता है सूबों को, वो और जो फंड्स या जो रेवेन्यू जनरेट करता है सूबा, उसमें कोई एक बुनियादी सुकम है जिसकी वजह से जो प्रोविंशियल हुकूमतें होती हैं उनके पास कोई ऐसा इंसेंटिव या ऐसी मजबूरी नहीं है कि वो अपनी कोशिशें करें और अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ा सकें, क्योंकि उनको पता है कि इतने पैसे तो हमें मिल जाने हैं। तो उनके पास कोई वो नहीं रहता, एक मोटिवेशन नहीं रहती कि वो अपने रेवेन्यूज़ को लोकली भी, अपनी सूबे की सतह पे भी, स्पेशली जबकि मेजॉरिटी के जो शोबे हैं वो सूबों को दिए जा चुके हैं। उससे होता क्या है कि अगर आप देखें कि अगर पंजाब है जिसको अगर NFC अवार्ड 2021 में 1.441 खरब रुपए मिलते हैं, उसमें से उनका अपना जो रेवेन्यू का शेयर है 306 अरब रुपए का है। सिंध है तो उसको 764 अरब रुपए मिलते हैं, जबकि उनकी अपनी जो रिसीट्स हैं वो 314 के करीब होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा उसको 602 अरब मिलते हैं, अपना शेयर उसका 50 अरब के करीब है। इसी तरह बलूचिस्तान जिसमें कि 282 अरब रुपए मिलते हैं, उसमें 51 अरब जो है तो वो उनकी अपनी प्रोविंशियल रिसीट्स होती हैं। एक तो ये है कि ये पैसे दिए जाते हैं, लेकिन साथ में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो कि ये तयन कर सके कि इसका जो खर्च करना है वो किस तरीके से होगा। आया अगर आप देख लें तो माजी की हुकूमतों में या इवन हमारी हुकूमतों में, जिसमें कि जिन सूबों में हमारी हुकूमत है, तो ये जो पैसे जाते हैं उनको जो खर्च करना है उसको भी अगर आप तकसीम करें, उसको भी आप ब्रेक डाउन करें, तो आपको ये पता चलेगा कि एक तो उनके जो PSDP के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और एक जो है वो जो कि वो अपने तई जो कि प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, इसमें तनख्वाहों की मद में कितने पैसे जाते हैं, आसाइशों में कितने पैसे जाते हैं, गाड़ियां खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद